بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو سننے کی، اس کی تعلیم حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرنے کی توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ الحمدللہ جتنی بات ہو رہی ہے اور جتنی ہو چکی ہے اس کو وہ جس مقصد کے لیے کی گئی اور جو اہداف پیش نظر تھے وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں بہت ہی حوصلہ افزا ہیں، انتہائی حوصلے بڑھانے والے ہیں، ہمیں طاقت مہیا کرنے والے ہیں۔ جس دلچسپی کے ساتھ، جس احترام اور تقدس کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ الحمدللہ اس بات کو سنا جا رہا ہے، بہت اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جو غیر معمولی جذبہ رکھا ہے وہ ٹھنڈا نہیں پڑا، وہ سرد نہیں ہوا۔ پاکستان تو پاکستان، یورپی ممالک سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے اور مڈل ایسٹ سے، مختلف ملکوں سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھیوں کے لیے بہت ہی خوشکن ہیں، بڑے ہی حوصلہ افزا ہیں۔ البتہ اس بارے میں رائے کوئی مجتمع نہیں ہو رہی، اکٹھی نہیں ہو رہی کہ وقت کتنا ہونا چاہیے اور احادیث زیادہ ہوں یا تشریح زیادہ ہو، اور وہ یہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس میں کسی ایک طرف جانا۔ ایک بڑی تعداد کا اصرار ہے کہ وقت بڑھایا جائے۔ آج مجھے بڑے میسیجز آئے کہ جی آج ویکینڈ کی رات ہے، آج 20-25 منٹ کم سے کم زیادہ ہونے چاہیے، کل سنڈے ہے۔ اور کچھ لوگ ضرور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو طے ہوا تھا وقت کے 1 گھنٹہ ہوگا تو اس کو 60 منٹ پر ہی رکھا جائے تاکہ بعد کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ حدیث شریف زیادہ ہو ان نمبرز یا اس کی تشریح زیادہ ہو، اس پہ گفتگو زیادہ ہو، اس کے بارے میں بھی آراء مختلف ہیں اور دونوں رائے آ رہی ہیں۔ بعض حضرات بڑے اصرار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت زیادہ کی جائے، اور کچھ حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جتنے زیادہ ہو سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چلیں گی۔ کچھ پیغامات چیسٹر سے، UK چیسٹر سے عمر علی خان نے پیغام بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مور جوکس، کہتے ہیں کچھ جوکس بھی سنایا کریں درمیان میں۔ چھوٹے بچے ہیں کوئی اور شاید وہ اتنی سنجیدہ گفتگو مسلسل سننا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو عمر علی خان انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو دلچسپی کے ساتھ، آپ کی دلچسپی قائم رہے، آپ سنتے رہیں اور آپ بور نہ ہوں درمیان میں۔ مولانا فضل الرحمان عباسی صاحب مدینہ منورہ سے بہت تفصیلی فیڈ بیک بھیجا ہے، بہت زیادہ اس میں انہوں نے ہمیں بہت ہی کام کی تجاویز دی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گڑیوں والا مسئلہ پھر رہ نہ جائے، میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ خواتین نے بھیجا کہ آپ نے کچھ، آپ کی بات سے بچیوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہر قسم کی گڑیوں کی اجازت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بتوں کی اور مجسموں کی اور اس طرح گڑیوں کو انہوں نے ابھی تک روکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بچیوں کی جانب سے بڑا سخت ریزسٹنس آیا ہے کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ تو بچوں میں اس کا مسئلہ بتا دوں کہ دیکھیں، مجسمہ اسلام کے اندر منع ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے جس گڑیوں کا ذکر میں نے کیا، جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیاں تھیں، وہ کپڑے سے بنی ہوئی تھیں اور ہوم میڈ، گھروں میں بچیاں جیسے بناتی ہیں، کپڑے کے اندر کچھ روئی رکھ دی، اس سے کچھ اس کا جو ہے وہ سر بنا دیا، اس کے ہاتھ بنا دیے، پاؤں بنا دیے اور اس کے کپڑے سی لیے، وہ اس ٹائپ کی گڑیاں تھی۔ آج بازار کے اندر جو پلاسٹک کی اور موم کی اور مختلف چیزوں کی پورے بڑے بڑے بت نما گڑیاں ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چھوٹا سا
ٹوائے ہو، کوئی کھیلنے کی چیز ہو اور اس کے نقوش بہت زیادہ واضح نہ ہوں، تو اس کی چھوٹے بچوں کو جن کی عمریں 10-11 سال سے زیادہ نہ ہوں، اس عمر کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اس صورت میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن دوسری صورت میں ظاہر بات ہے کہ ایسے جس گھر میں تصویر ہو، تصویر سے مراد یہ تصاویر بھی ہیں جو ہم دیواروں پر لگاتے ہیں، اور اس سے مجسمے تو بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ قبیح شکل بن جاتی ہے، کیونکہ مجسمہ بت کی طرح کا ہوتا ہے، وہ گویا بت کی ہی ایک شکل ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ ہماری نیت بت پرستی کی نہیں ہے، مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ان علامتوں سے بھی منع کیا گیا، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو گڑیوں کا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ کل ایک دوست نے ایک چیز پوچھی اور ایک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے دن ایک دن آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اظہار پر خوش ہوتا ہے، پھر کل جو احادیث آئیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ کم سے کم پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو عرض کروں کہ بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا اظہار، یعنی اس اظہار میں کوئی دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، تو وہ انسان کو اس کی اجازت ہے۔ اور ایک درجہ یہ ہے جو کہ بہت ہی اونچا درجہ ہے، جس میں ایک انسان اپنی بعض اس کا لیول اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ اپنی بعض ضروریات سے بھی دستبردار ہو کر اور وہ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا دیتا ہے، خود کو فائدہ اٹھانے کی بجائے دوسروں کو جو وہ دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس سے افضل اور اونچا درجہ ہے۔ اس کو اختیاری فقر کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک آدمی نے سرنڈر کر دیا، کچھ چیزوں کو اس نے دوسروں کے حوالے کر دیا، دوسروں کو اس نے دے دیا۔ تو خیر یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ہم حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم آج کچھ نہ کچھ اپنے سبق کی جتنی احادیث ممکن ہو ہم اس کو پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث نمبر آج جو ہم پڑھیں گے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور بخاری میں حدیث نمبر 6488 ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الجنت اقرب الی احدکم، جنت تم سے زیادہ قریب ہے تمہارے من شراکی نعلہ، تمہارے جوتے کے تسمے سے، یعنی جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ شراک عربی میں کہتے ہیں تسمے کو، اور نعل کہتے ہیں جوتے کو۔ اقرب زیادہ قریب ہونا اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ الجنت، جنت اقرب زیادہ قریب ہے، الی احدکم تم میں سے ہر ایک سے، من شراک نعلہ اس کے جوتے کے تسمے سے بھی، والنار مثل ذلک اور اسی طرح دوزخ بھی، نار سے مراد دوزخ ہے، اور دوزخ بھی تم لوگوں سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شراک نعل جو ہے یعنی جوتے کا تسمہ، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، اور یہ دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، دو موقعوں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جب کسی چیز کو قریب بیان کرنا ہو تو چونکہ انسان کے جوتے اس کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ بڑھا کر ان کو چھو سکتا ہے، اور اس میں یہ تسمے لگے ہوتے تھے اور آج کل بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ بے قیمت ہونے کے اعتبار سے بھی عربی کے محاورے میں استعمال، یعنی کم ترین قیمت کی چیز، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسے بنے بنائے تسمے تو شاید بازار میں نہیں ملتے ہوں گے، تو لوگ گھروں کے اندر ہی اس کی کوئی صورت ہوتی ہوگی، کچھ چمڑے ومڑے سے تسمے بنائے جاتے ہوں گے عام طور پر گھروں میں، تو وہ کوئی ایسے بہت زیادہ قیمتی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے آپ نے وہ حدیث شریف ضرور سنی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، خواہ تمہیں اپنے جوتے کا تسمہ کیوں نہ مانگنا ہو، یعنی جوتے کا تسمہ تو تمہارے لیے اتنی آسان سی چیزیں تم گھر میں بنا لیتے ہو، وہ بھی اللہ سے ہی مانگنے کی عادت ڈالو۔ یہ نہ سوچو کہ بس بڑی چیزیں شاید جو میرے بس میں نہیں ہیں وہ میں اللہ سے مانگوں گا، اور جو چھوٹی موٹی میں خود کر سکتا ہوں اس کی تو شاید مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، عادت یہ ہو انسان کی، انسان ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز اللہ جل شانہ سے مانگا کرے۔ جنت کے اور دوزخ کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟
یعنی اس کا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ ایک قدم کے فاصلے پر کس طرح ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی اگر اطاعت کی جائے اور اپنے روز مرہ کاموں میں اپنی نیت کو درست کر لیا جائے تو انسان کی جنت اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتی ہے۔ عارفین کا قول ہے، عارفین سے مراد عارف باللہ یعنی اللہ والے، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ ایک قدم خواہشات نفسانیہ پر ہے اور دوسرا قدم جنت پر ہے، جنت میں ہے، کہ جنت اتنی قریب ہے کہ انسان اگر اپنی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کر لے تو جنت اور اس کے درمیان فقط ایک چھوٹا سا پل ہے، اور اس پل کا نام موت ہے، کہ جیسے ہی موت آئے گی تو اس نے پل پار کیا اور گویا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ خواہشات کو اگر وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب، ناجائز خواہشات کو، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ گناہ چھوڑنا زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم گناہ چھوڑ دیں اور ہمیں زیادہ نیکیوں کا موقع نہ ملے، فرائض ہمارے پورے ہو جائیں، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اور جو ضروری اخلاق ہیں جیسے سچ بولنا، امانت داری، حیا، اور جو ضروری اخلاق ہیں ایمانی صفات جن کو کہتے ہیں، یہ ہوں انسان میں، اخلاق ٹھیک ہوں، اس کے تکبر نہ ہو، اس کے اندر تواضع ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اور یہ چیزیں اس کی ٹھیک ہوں، اور فرائض کا وہ پابند ہو، تو اگر اس کو کوئی بہت زیادہ عبادت گزاری کا موقع نہ بھی ملا ہو تب بھی انشاءاللہ وہ آخرت کے اندر انتہائی درجے کے اوپر کامیاب ہے۔ اور اگر ایک انسان نیکیاں بہت کرتا ہے لیکن فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں اس سے، اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں اس کے، تو یہ بہت زیادہ نیکیاں کرنا صرف اتنا کافی نہیں ہوگا اس کے لیے، چاہے وہ بہت نفل پڑھے، چاہے وہ بہت تہجدیں پڑھے، چاہے وہ بہت ذکر اذکار کرے، لیکن فرائض میں اگر اس سے کہیں کوتاہی ہوتی ہے یا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اخلاق اگر ٹھیک نہیں ہے، اور اخلاق کیا ہے کہ انسان نیکی بھی کر رہا ہے، ادھر سے ریاکاری بھی ہے اس کے اندر، نیکی تو کر رہا ہے لیکن وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، کچھ مخلوق سے بھی تعریف چاہتا ہے، کچھ مخلوق سے بھی میں بھی بزرگ بننے کا شوق ہے، متقی کہلانے کا شوق ہے، اور یا اگر ریاکاری نہیں ہے اس میں، تو بعض اوقات اور کچھ ایسے اخلاقی مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں گھٹتی چلی جاتی ہیں، اور جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ وہ زیادہ چیزیں دوسروں کو اس کو دینی پڑیں گی، جہاں جہاں اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، جہاں جہاں اس نے لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کی ہوگی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح کر کے اطاعت کا رستہ اختیار کر لیا جائے تو جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے، اور اگر نفسانی خواہشات کی موافقت کر کے معصیت کا رستہ اختیار کر لیا جائے، گناہ کا رستہ اختیار کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رستہ اختیار کر لیا جائے تو پھر جہنم بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ تو کتنا سمیٹ دی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، یہ کمال ہے، اس لیے آپ کے ارشادات کو جوامع الکلم کہتے ہیں، جامع ترین کلمات، ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں، ایک لائن میں اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر علماء کتابوں کی کتابیں لکھتے ہیں، رسالوں کے رسالے اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تصحیح نیت کو صحیح کرنا، نیت درست ہونا، انٹینشنز ٹھیک ہونا، اور رستہ اطاعت کا تو سیدھا جنت، اور دوسری طرف نفس کی خواہش کو بنیاد بنانا اور رستہ معصیت کا اگلا قدم جہنم کے اندر، یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا۔ تو میں دوبارہ بتا، الجنت اقرب الی احدکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، والنار مثل ذلک، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ اچھا جی، اگلی حدیث شریف، یہ جو حدیث آ رہی ہے نا، اس کو دستور حیات بنا لیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ خاص طور پر میں
مستورات سے عرض کرتا ہوں، خواتین سے عرض کرتا ہوں، اس حدیث کو دستور حیات بنا لیجیے۔ اتنی آپ کو آسانی ہو جائے گی، اتنی آسانی ہو جائے گی، آپ کو لگے گا کہ زندگی کے 60-70% مسائل حل ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے 80% مسائل حل ہو جائیں، کچھ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے اگر وہ اس حدیث شریف پر عمل شروع کر دیں۔ حدیث شریف کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اس وقت فوراً اس کا دھیان اس کی طرف چلا جانا چاہیے جو کہ اس سے کم درجے میں۔ یہ روز پیش آنے والی ایک صورت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جس کے مال کو دیکھ کر یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر، فی الخلق کا لفظ ہے، فی المال والخلق، تخلیق اس کی دیکھ کر، کبھی کبھی کسی کی جوانی دیکھ کر، کسی کی طاقت دیکھ کر، اس کے اندر کچھ ایسی جسمانی خوبیاں دیکھ کر، یا اس کے اندر مال دیکھ کر، اگر کسی کو یہ خیال آئے، ایک دم اس کی طرف ایک نگاہ جائے اور یہ خیال آئے کہ اس کو تو یہ تو بہت ہی اچھے طریقے اس کو دیا گیا ہے، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو فوراً اس کی طرف دیکھے جو اس سے کم ہے، جس کا درجہ اس سے کم ہے۔ تو اپنے نیچے والوں کو دیکھتے ہی انسان میں ایک اطمینان اور تشکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فوراً اس کو خیال آتا ہے کہ یہ تو بہت سارے لوگ مجھ سے کم ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں ان سے بہت بہتر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ اور جب یہ انسان کو یہ کیفیت اس کی ہوگی تو یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک ایمان افروز کیفیت ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر تشکر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی رہے گی۔ اچھا جی، تیسری حدیث شریف کی طرف آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مکالمہ ہے آخرت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے کے ساتھ اس کو بیان فرمایا جیسے انسان کے سامنے منظر جنت کا بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ۔ یہ ذرا ان کو کہیں کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں، ان کو منع کریں، ان سے کہیں مجھے آوازیں آ رہی ہیں اس کمرے سے بہت زیادہ۔ آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں تاکہ میں سبق پڑھا لوں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک فیقول انا اعطیکم افضل من ذلك قالوا یا ربی وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ جنتیوں سے یہ کہیں گے،
ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، جنتیوں سے یہ فرمائیں گے کہ اے جنتیو، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، تو وہ کہیں گے کہ لبیک ربنا وسعدیک، تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم حاضر ہیں، اور اے ہمارے رب تیری فرما برداری کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حل رضیتم، جنتیو تم راضی ہو گئے ہو؟ جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے، جو تمہیں توقعات تھیں جنت کے بارے میں، وہ پوری ہو گئی ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، کہیں گے کہ یا اللہ اب بھی بھلا ہم خوش نہیں ہوں گے، اور ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے یا رب العالمین؟ تو نے تو ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق کے کسی فرد کو تو نے نہیں دیا۔ ہر جنتی یہ سمجھ رہا ہوگا، ہر جنتی کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ دیکھیں، اگر جنت میں ایک انسان کو یہ قلق بھی ہونا شروع ہو جائے اور یہ افسوس ہونا شروع ہو جائے کہ فلانا مجھ سے بہتر ہے، فلانا مجھ سے اونچا ہے، میں تو نیچے رہ گیا، میرا درجہ کم ہے، فلانے کا درجہ زیادہ ہے، پھر تو جنت کے مزے وہ نہ رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اس لیے وہاں ہر جنتی کو اللہ جل شانہ اپنی جنت پر ایک غیر معمولی اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ تو اس پر جب اللہ تعالیٰ وہ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انا اعطیکم افضل من ذلک، کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں گا۔ ابھی تو یعنی وہ تو اتنے مطمئن، لیکن لگیں گے میں اس سے بہتر چیز دوں گا۔ تو وہ کہیں گے قالوا یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ، یا اللہ یہ جن چیزوں میں ہم رہ رہے ہیں اور جن نعمتوں کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا رب العالمین اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ان کا تو یہ خیال ہوگا کہ بس سب کچھ ہو گیا جتنا۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو وہ کچھ ملے گا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال نہیں گزرا۔ تو اب جنتی تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، نہ کبھی دیکھی تھی یہ نعمتیں، نہ کبھی سنی تھی یہ نعمتیں، نہ کبھی سوچی تھی یہ نعمتیں، نہ کبھی دماغ میں آئی تھی یہ نعمتیں۔ تو اب وہ سمجھیں گے کہ سب کچھ پورا ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ایُّ شیء افضل من ذلک یا رب، یا رب اب کون سی چیز ایسی اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، اب میں تمہارے لیے اپنی رضوان یعنی اپنی خوشنودی اتارتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن شریف نے کیا کہا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ قرآن شریف میں نے چند چیزوں کو اکبر کہا گیا ہے، جیسے ایک کہا گیا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے، ذکر اللہ بڑا ہے، اور ایک وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بہت زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رضا الہی کتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان، یعنی یہ جنتیوں کی آخری چیز ہوگا، رضا الہی اور دیدار الہی، ساری نعمتیں پوری ہو جائیں گی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، قرآن شریف میں آیا نیکیاں کرنے والوں کو ان کی جزا ملے گی، وزیادہ، اور کچھ اور بھی ملے گا، یعنی جب جزا پوری ہو جائے گی وزیادہ، کوئی اور چیز بھی ہوگی۔ بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، کہ وہ ایک اضافی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ دو بہت بڑی نعمتیں جو جنتیوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیں گی۔
اور معراج تک انسان کو گویا پہنچا دیں گی اپنی کامیابی کے. اس کو اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا انعام میرے اوپر اللہ جل شانہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ جنت کے تذکرے اس کی تفصیلات کے ساتھ کرنے چاہیے، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے. دنیا کی میں چیزیں حاصل ہو جانے کے بعد بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیں آپ کبھی سوچیے اس بات کو کہ جب تک انسان کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا تو وہ سوچتا ہے کہ میرا اپنا گھر جب ہو جائے گا تو کتنا میں مطمئن ہو جاؤں گا، کتنا میں خوش ہو جاؤں گا، کتنا زندگی کیسی، بس دنیا میں خوش قسمت ہوا ہے جس کا اپنا گھر ہے. جب اس کو گھر مل جاتا ہے خوشی ضرور ہوتی ہے، شکر کرنے والا شکر بھی کرتا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر ایک خالی پن کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے. کبھی وہ گھر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، کبھی ایک گھر کم لگنے لگ جاتا ہے، کبھی اس کی لوکیشن اچھی نہیں لگنے لگتی، کبھی اس کی بناوٹ اچھی میں اس کا سٹرکچر، اس کی کنسٹرکشن. پھر دل ایک اور اپنے لیے مشن ڈھونڈ لیتا ہے اور اب وہ اس گھر کو یا تو بڑا کرنے میں لگا ہوا ہے، یا اس کو بدلنے میں لگا ہوا ہے، یا ایک اور کو اس کے ساتھ ایڈ کرنے میں لگا ہوا ہے، یا اسی کے اندر. اور پھر اس نے اپنے لیے ایک نیا کٹا کھول دیا، ایک نیا مسئلہ کھول دیا. اس طرح پھر تیسری، اس طرح چوتھی. یہ ہر نعمت کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. جس کے پاس سواری نہیں ہوتی وہ سوچتا ہے واہ دنیا میں کیسے سواری والے لوگ کتنے خوش قسمت. اور یہ سوچتا ہے کہ جس کے پاس سواری ہوگی، جس کے پاس گاڑی ہوگی، اس کو تو کوئی غم ہی نہیں ہوتا ہوگا دنیا کے اندر. میرا تو سب سے بڑا غم یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پکڑو اور ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ، بارش ہو جائے تو اپنے مسئلے اور ہر اپنے. جب اس کے پاس آ جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آنے کے بعد اس کا دل ایسے ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس میری خواہش پوری ہوگی، اب مجھے دنیا میں کچھ اور نہیں چاہیے. ایسے ہوتا ہے. یا اس کے ساتھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا، اس کو صحیح رکھنا، اس کو بہتر کرنا، اس کو اپ گریڈ کرنا، اس کو پھر. اس لیے جو انسان جس قسم کی سیٹسفیکشن کی طلب میں ہے وہ اس کو جنت میں ملے گی جا کر، جہاں اس کا دل حقیقی معنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا. آج جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں انہوں نے جنت اور جنت کی نعمتوں کو مذاق بنا دیا. لطیفوں کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، حوروں کے اوپر مذاق ہو رہا ہے، جنت کی نہروں پر مذاق ہو رہا ہے. یہ بے دینی کی باتیں. یہ اللہ جل شانہ نے اگر قرآن و حدیث میں اس کا، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر فرمایا تو یہ اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارے اندر ایک طلب پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اطاعت کے رستوں کو اختیار کرنے میں. یہ اس سے نہیں کہ ہمیں کوئی انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ کوئی ویسے ہنسی مذاق کی باتیں کی گئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن سے واقف ہے، ہماری نفسیات سے واقف ہے، ہماری طبیعت سے واقف ہے. تو اللہ جل شانہ جب کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اس لیے کبھی ہمیں اس چیز میں وہ نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو مذاق نہیں، بلکہ شوق کے ساتھ. گھروں میں نا اپنے بچوں میں جنت کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں. انہیں بتائیں کہ بچوں دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی اور دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ جو چیز پیدا ہوئی دل کے اندر، جو خیال پیدا ہوا، جس چیز کی طلب پیدا ہوئی اس کو فوراً پورا کیا جائے. اگر وہ نہیں ملا تو یہ سمجھنا کہ میں بڑا محروم ہوں، اور مل گیا تو بس یہ سمجھنا کہ نہیں. اس میں بچوں کی ہر خواہش بھی پوری نہیں کرنی چاہیے، چاہے بے شک آپ کو اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہو کہ آپ ہر چیز پوری کر سکتے ہو. ان کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ اپنی خواہشات کو دبایا کیسے جاتا ہے. آپ بچہ ایک چیز مانگے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو بس اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز لے کر دیں. اس میں یہ احساس اس کے دل میں رہے کہ نفس خواہشات کا اظہار کرے گا اور ہم نے ان خواہشات کو دبانا ہے اور ان لوگوں میں سے نہیں بننا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. کہ جیسے خدا کی اطاعت اور پوجا ہوتی ہے
جیسے خدا کی بندگی ہوتی ہے، بندہ ایسے اپنی خواہشات کی بندگی کرے کہ ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری سمجھے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے جنت میں کو خواہشات کی جگہ سمجھیں کہ وہاں اللہ جل شانہ حقیقی اطمینان اور سیٹسفیکشن وہاں ہوگی. یہ دنیا میں تو وقت گزارنا ہے جیسے بھی، جس طریقے کے ساتھ بھی گزر سکے. اچھا، جنتی کی بات چل رہی ہے تو ایک روایت اور جنت کے حوالے سے سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اور پچھلی روایت کا میں نے شاید نمبر نہ بتایا، اور 6549. اور یہ جو روایت ہے، اب جو ہم چوتھی حدیث پڑھ رہے ہیں آج کے سبق کی، 6569، 6569. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنہ الا اری مقعدہ من النار لو اساء لیزداد شکرا ولا يدخل النار احد الا اری مقعدہ من الجنہ لو احسن لیکون علیہ حسرۃ. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس جنتی کو جہنم میں اس کا وہ ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے کہ جو اس کا ٹھکانہ ہوتا اگر اس نے برے اعمال کیے ہوتے. کہ اگر اس نے برے عمل کیے ہوتے تو اس نے جہنم میں جہاں جانا تھا وہ جگہ اس کو دکھا کر پھر جنت میں لے جایا جائے گا، لیزداد شکرن، تاکہ اس کی شکر گزاری کی کیفیت اور بھی زیادہ بڑھ جائے. کیسا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہائے میں ادھر ہوتا، اگر میں نے یہ نیکیاں نہ کی ہوتی، اگر میں ان گناہوں سے نہ بچا ہوتا. اس وقت اس کو قدر آئے گا. اس وقت ہر شخص کو اپنی نیکیوں کی قدر آئے گی. آج بے شک وہ نیکیاں اس کے لیے دنیا میں طعن و تشنیع کا باعث ہو. مجھے کتنی مائیں بہنیں بتاتی رہتی ہیں مختلف ذرائع سے کہ ہمارا پردہ معاشرے میں ہمارے اوپر ایک طعن و تشنیع کا ذریعہ ہے. لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں گنوار سمجھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ہمیں کوئی کہتا ہے ہمیں کوئی ننجا کہتا ہے، کوئی ہمیں کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. خاص طور پر وہ بچیاں، وہ نوجوان لڑکیاں جن کے گھروں میں رواج نہیں ہوتا لیکن انہوں نے خود اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں خود اپنے شوق سے پردے کا اہتمام کرتی ہیں. ان کو بعض اوقات اپنے گھر سے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں اور باہر معاشرے سے ہی باتیں سننی پڑتی ہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ہر قسم کے تبصرے، مگر اللہ پاک نے ان کو استقامت دی ہوئی ہوتی ہے. ان کو اپنی اس استقامت کی اللہ کی توفیق کی قدر اس دن حقیقی معنوں میں آئے گی کہ یہ تو تھوڑی سی ریزسٹنس تھی، تھوڑی سی ایک مزاحمت تھی جو ہم نے برداشت کر لی دنیا میں، آج اس کا صلہ کتنا شاندار مل رہا ہے. اور اگر یہ مزاحمت یہ ریزسٹنس ہم برداشت نہ کرتی اور خدا نہ خواستہ بالکل بے پردگی جو ہے وہ آگے اور بہت ساری چیزوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اگر اس طرف ہم چلے جاتے تو آج خدا نہ خواستہ ہمارا ٹھکانہ کی طرف. ایسے مردوں میں آپ نے دیکھا، آپ لوگ جانتے ہیں چونکہ البرہان میں ہمیں واسطہ نوجوانوں سے رہتا ہے، اور یہ سارے ایک ٹرانسفارمڈ قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، ایک رستہ چھوڑ کر آئے ہوئے. بڑے ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں ان نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی فضا نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے، اور یہ بچے بالکل اپنی اٹھتی جوانیوں کے اندر دین کے شوقین، پورے دین پر عمل کرنے والے. ایک نوجوان میرے پاس پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے، اس کی والدہ بھی. تو ایک دن اس کے والد صاحب اس نے مجھے کہا کہ میرے بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ وقت دے دیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کوئی وقت طے ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے اور
انہوں نے مجھے کہا کہ یہ عجیب ہے، اس کی کچھ شکایتیں لگائیں۔ ان شکایتوں میں ایک یہ تھا کہ یہ ٹی وی نہیں دیکھتا، جس کمرے میں ٹی وی لگا ہو تو اس میں آتا نہیں ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہو تو ہم اپنے بیڈ روم کا ٹی وی بند کرنا پڑتا ہے میاں بیوی کو۔ دوسرا کہا کہ ہم نے اس کی کہیں منگنی کی ہے تو اس کی ساس صاحبہ اس کے ساتھ گفت و شنید کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ نہیں مانتا، کہتا ہے کہ وہ میری نامحرم ہے، ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہمارا میری بیوی کا کے ساتھ میرا، تو میں کیوں کسی کے ساتھ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ تھوڑا اس کی اچھی تربیت کریں، آپ کے پاس پڑتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ سختیاں نکل جائیں، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں۔ اچھا، یہ میں بہت زمانوں سے دیکھ رہا ہوں، جب سے نوجوانوں سے میرا واسطہ ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بعض نوجوانوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے پورے خاندان، اپنے پورے معاشرے، اپنے دفتر، اپنی یونیورسٹی، اپنے جس کلچر کے اندر وہ ہے اس کے مقابلے میں دین پر کھڑا ہونے کی خاص قسم کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس دینداری کی اللہ جل شانہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہوتی ہے، جس کے خلاف مزاحمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی قدر انسان کو حقیقی معنوں میں اس کی قیمت اس وقت لگے گی جب انسان اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ جل شانہ تب اس کو بتائیں گے کہ تمہاری اس چیز کی ہم نے کیا قیمت لگائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت لا يدخل احد الجنہ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا اری مقعدہ من النار، جب تک کہ اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے، لو اساء، اگر وہ برے اعمال کرتا تو، یعنی اگر برے اعمال کرتا تو یہ ٹھکانہ ہوتا، لیزداد شکرا، تاکہ اس کو شکر اس کا اور بڑھ جائے شکر۔ ولا يدخل النار احد، دوسری طرف کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا الا اریا مقعدہ من الجنہ، جب تک اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے، لو احسن، اگر وہ اس نے اچھے عمل کیے ہوتے تو، یعنی اس کو ٹھکانہ دکھایا جائے، جہنم میں ڈالنے سے پہلے اس کو لے جایا جائے گا کہ جنت کا منظر دکھایا جائے گا، وہ دیکھو وہ جو تمہیں جنت نظر آ رہی ہے یہ تمہاری جگہ تھی، تم نے یہاں جانا تھا، اگر لو احسنا، اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہوتے، تم نے نہیں کیے، اب تمہارا ٹھکانہ وہ لیکون علیہ حسرۃ، تاکہ یہ اب جہنم میں جا کر جب اس کو جنت کی اپنی ان چیزوں کا خیال آئے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی تکلیف اور اس کی حسرت اور افسوس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ اس کے جہنم کے عذابوں میں سے ایک سخت ترین عذاب یہ ہے کہ پڑا جہنم میں ہے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ آیا ہے کہ ہائے میں ان مزوں میں ہوتا اگر میں اپنے نفس کی نہ مانتا، اگر میں خواہشات کا رستہ اختیار نہ کرتا، اگر میں اللہ تعالیٰ سے مقابلے کا رستہ اختیار نہ کرتا تو میں یہاں پر ہوتا۔ تو یہ جہنم کی گویا کہ جہنم کے عذابوں میں سے یہ حسرت و افسوس بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک جنت کے اندر لے کر جائے۔ جنت کی ایک چیز ہے جس کا نام حوض کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو یہ روایت ہے، حدیث نمبر 6579، 6579۔ حدیث شریف ہے کہ قال عبد اللہ بن عمرو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب منہا فلا یظمأ ابدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض یعنی حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت پر پھیلا ہوا ہوگا۔ مسیرت شہر، مسیرہ کہتے ہیں مسافت کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی 1 مہینہ ایک انسان مسلسل چلتا رہے تو میرے حوض کی لمبائی تب جا کر ختم ہوگی جب مہینہ ختم ہوگا۔ ماؤہ ابیض من اللبن،
اور میرے حوض کا جو پانی ہوگا ماؤہ ابیض من اللبن، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ لبن قرآن و سنت میں دودھ کو کہتے ہیں، آج کل کی عربی کے اندر لسی کو کہتے ہیں۔ آج کل کی جو سعودی عرب وغیرہ میں، عرب دنیا میں آپ کو جو ڈبے ملتے ہیں تو آپ دیکھیں تو لسی پر لکھا ہوتا ہے لبن، اور دودھ پر لکھا ہوتا ہے حلیب۔ قرآن و سنت میں یہاں پر لبن سے دودھ مراد ہوتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب دودھ سے زیادہ سفیدی کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس پانی کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگی۔ حقیقی اور اصلی مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگی۔ مشک وہ خوشبو ہے جو ایک خاص قسم کے ہرن کے نافے سے نکلتا ہے۔ کتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے ہرن مارا جاتا ہے، اس کے نافے میں تھوڑا سا چند قطرے ہوتے ہیں اس کو مشک کہتے ہیں، اور دنیا کی قیمتی ترین خوشبوؤں میں سے اس سے بھی زیادہ اس پانی کی خوشبو ہوگی جو جنتی پیئیں گے تو خیال آتا ہے کہ یا اللہ اتنے لوگ، اربوں کھربوں لوگ ہوں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کہا کہ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، کیزان جمع ہے کوزے کی، اور اس کے کوزے کَنُجُومِ السَّمَاءِ، آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے۔ کس چیز میں؟ چمک دمک میں، خوبصورتی میں، اور تعداد میں۔ جس آسمان کے تارے لا تعداد ہیں، کوئی نہیں گن سکا آج تک، ایسے یہ کوزے بھی بے شمار ہوں گے اور تاروں کی طرح چمکیلے بھی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ من شرب منہا، جو میرے حوض سے ایک بار پانی پی لے گا، فلا یظمأ ابدا، پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور زبردست قسم کی پیاس لگ رہی ہوگی۔ اس وقت میں یہ پانی کس قدر کسی انسان کے لیے کتنی اس میں نعمت ہوگی، کتنی بڑی۔ کچھ اور حدیث ہمارے سبق میں نہیں ہے، سبق میں تو یہی ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو مزید بیان کرتی ہوئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں، وہی بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلا اور صنعاء کے درمیان ہے۔ ایلا ایک شہر ہے اور صنعاء یمن کے اندر ہے، کہ ایلا اور یمن کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنا میرا حوض بڑا ہوگا، اور فرمایا کہ وہاں اتنی تعداد میں پیالے ہوں گے کعدد نجوم السماء، جتنے آسمان کے اوپر تارے۔ جیسے یہاں پر کیزان کا ذکر آیا تو وہاں پر اباریق کا ذکر آیا۔ ابریق جو ہے وہ بھی چاندی کے پیالے کو ابریق کہتے ہیں، یعنی وہ چاندی کے پیالے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اسی حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں جا رہا تھا تو میں ایک نہر کے پاس سے گزرا، تو اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے، ایسے موتی جو اندر سے خالی تھے، اوپر سے موتی تھا اندر سے خالی تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے، یہ آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، اور اس کی جو مٹی ہے اس کی خوشبو مشک جیسی تھی۔ تو یہ بھی حوض کے بارے میں۔ حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نرالا اعزاز ہے۔ دو تین چیزیں قیامت میں ایسی ہیں، آخرت میں، جس میں لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں قدر آئے گی۔ ایک آپ کی شفاعت اور ایک آپ کا حوض، اور ایک وہ بھی شفاعت ہی ہے کہ جب لوگ، بخاری شریف کی روایت ہے، سارے انبیاء کے پاس سے ہوتے سب معذرتیں فرما دیں گے، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ وہ بہت لمبی طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، سب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ حساب شروع کیا جائے، حساب شروع نہ ہونے کی ٹینشن ہوگی، تو کہیں گے کہ میں جاؤں گا، میں جا کر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ جل شانہ مجھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر مجھے کہیں گے کہ ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے،
شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی، پھر میں شفاعت کروں گا، مجھے کہا جائے گا کہ جاؤ پھر نکال لو ان لوگوں کو جہنم میں، تو میں جا کر جن لوگوں کی اجازت ملے گی، جو کرائٹیریا بیان ہوگا ان کا، اس کرائٹیریا پر پورا اترنے والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا، پھر دوبارہ جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر مجھے کچھ اور لوگوں کی اجازت ملے گی، پھر ان کو نکال کر لے کر جاؤں گا، اس طرح آتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفاعت میں اور حوض کوثر میں پتہ چلے گا۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے کہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی ہو، حوض کوثر پر پانی بھی پیے، اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک، جس کو سنت سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جس کی زندگی سنت کے جتنا قریب ہوگی، جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتوں پر عمل کرے گا، ہر چیز میں جس کو سنت کا لحاظ ہوگا، اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی تعلق نصیب ہوگا۔ آپ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز سنت ہے، اور آپ سے سب سے زیادہ دور کرنے والی چیز بدعت ہے۔ سنت قریب کرتی ہے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ایک کتاب آپ کو سجیسٹ کروں گا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم کے نام سے، اسوہ رسول اکرم۔ اس میں آپ کو پوری زندگی کی سنتیں ملیں گی۔ اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ غالباً ہوا ہے۔ ایک تو سنت، یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے گی، یا آپ کو حوض کوثر تک پہنچا دے گی۔ سنت اتنی بڑی چیز ہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو تو چھوٹا کہتے ہوئے بھی دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ آسان سے آسان سنت کہہ لیجیے کہ آسان سے آسان سنت کو بھی معمولی مت سمجھیے گا، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی، اور اتنی بڑی نسبت ہے کہ اس نسبت کے ساتھ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی عمل معمولی نہیں ہے۔ آسان ترین سنت بھی ہو، پوری عظمت کے ساتھ اس پہ عمل کریں، اس خیال سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ ہاتھ دھونے کی سنت ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ ایک عمل کی ہی آپ سنتیں کبھی اکٹھی کر لیجئے، کھانا کھانے کی سنتیں اکٹھی کر لیں، آپ سونے کی سنتیں لے لیں، آپ اور عام طور پر جو آپ جتنے بھی کام کرتے تو 2 کام کر لیں تو آپ کو زندگی کا لطف آ جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ سنتیں، چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کی کوشش کریں۔ دوسرا، اس موقع کی جو مسنون دعا ہے وہ کر لیا کریں۔ کھانا کھانے کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ لی، شروع کی، آخر کی پڑھ لی، سونے سے پہلے کی جو دعا ہے پڑھ لی، اٹھنے کی دعا پڑھ لی، واش روم میں جانے کی جو دعا ہے پڑھ لی، نکلنے کی جو دعا ہے پڑھ لی۔ جب یہ دعائیں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ یاد کر لیں گے اور اپنے بچوں کو یاد کرا لیں، گھر میں ایک ماحول بنا لیں، چلو ابھی بچوں آج ہم یہ ایک دعا یاد کریں گے، ایک دعا کا طے کر لیں، سارا گھر یاد کریں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ آج سے ہی شروع کر دیجئے، ہمارے اس درس کے ساتھ ساتھ آپ کی 20-25 دعائیں ہو جائیں گی۔ پھر رمضان شریف آ جائے گا، رمضان میں ایک دعا رکھ لیجئے، 4 بس اتنی ہی ہے، اتنی زیادہ تو نہیں ہے، عام زندگی کی دعائیں۔ ایک تو یہ کام کیجئے کہ ہر موقع کی سنت اور اس موقع کی دعا، عمل سنت کے مطابق کرنا ہے، عمل تو جسم سے ہوگا، اور زبان پر اس موقع کی دعا جاری ہو جائے۔ یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے والی چیز آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات کو ایک تسلسل کے ساتھ پڑھیے، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک نقشہ آ جائے۔ مکہ کی زندگی کیسے گزری، مدینہ شریفی کیسے گزری، پہلا سال کیسے تھا، دوسرا کیسے تھا، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، ادھیڑ عمر کا زمانہ کیسے گزرا، شادی کیسے ہوئی، اولاد کیسے پیدا، کون سے بچے تھے، ان کی نام کیا تھے، ان کی عمریں کیا تھیں، ان سے آپ کا تعلق کیسا تھا، پھر مکہ کے 13 سال، ایک سال کی زندگی، پھر مدینہ شریف کے 10 سال۔ یہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ہم اسی لیے سیرت پر بڑا زور دیتے ہیں۔ میں جو جمعہ پڑھاتا ہوں اسلام آباد میں، وہ ہمارا جمعہ لائیو نشر ہوتا ہے، اور وہ اب آج کل تو حالات ایسے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی تقریریں نہیں ہو رہی، ورنہ ایک ترتیب کے ساتھ سیرت چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو ہم مدنی زندگی میں پہنچ گئے۔
میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں سیرت کے لیے آپ اسی طرح آن لائن کوئی اور نظام شروع کریں، رمضان آ رہا ہے، بچوں کے لیے ایک الگ کیا جائے جو بالکل بچوں کی سیرت۔ تو تیسری چیز میں نے آپ سے عرض کر دی، سیرت ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کو ہم صیغے کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے، اور صلی اللہ علی النبی الامی بھی درود شریف ہے۔ درود ابراہیمی بھی ہے، پورا جو بڑا درود ابراہیمی کہلاتا ہے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور حدیثی کتابوں کے اندر درود شریف کے بہت سارے صیغے ہیں۔ ایک درود شریف میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ آپ یاد کر لیں، بڑا آسان ہے یاد کرنے میں۔ درود شریف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں 5 چیزیں ہوں تو یہ مکمل درود شریف ہوتا ہے۔ ایک، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہو، آپ کی آل کا ذکر ہو، اور برکت کا ذکر ہو۔ 5 اس کے اجزاء ہیں، انگریڈینٹس ہیں کہ یہ 5 ہوں تو درود شریف کمپلیٹ درود ہے، مکمل چیز ہے۔ کیا پہلی چیز کیا کہا؟ صلاۃ، سلام، آل، آپ کا نام نامی اسم گرامی، آل کا ذکر اور برکت کا ذکر۔ تو ان 5 چیزوں کو شامل کرتے ہوئے جو مختصر ترین درود بنتا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی، صلاۃ ہو گئی، محمد نام نامی اسم گرامی ہو گیا، وعلی آلہ آل ہو گئی، وبارک برکت ہو گئی، وسلم سلام بھی ہو گیا۔ 5 چیزیں اس میں آ گئیں اور مختصر ترین ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس کا ایک معمول ضرور رکھیں، اور جتنا اس کو پھر آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں۔ تو اگر یہ چیزیں 4 ہو گئیں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ذریعہ بنائے گا، اور اللہ پاک حوض کوثر تک بھی پہنچائے گا۔ اور وہ 4 چیزیں میں نے کیا عرض کی؟ سنتیں، مسنون دعائیں، سیرت مبارکہ اور درود شریف۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہ بات تو ہو گئی، آپ کے حوض کی ذکر تھا، الحمدللہ یہ پورا آپ کے سامنے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ایک فطرت بیان فرمائی ہے اس حدیث شریف میں، اور یہ جب میں آپ کو، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں اپنا بہت بنیادی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عن سہل بن سعد، سہل بن سعد فرماتے ہیں سمعت ابن زبیر علی المنبر بمکہ فی خطبتہ یقول، کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، میں نے عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد دیکھے ہوئے سنا، اور وہ کیا فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملئا من ذہب احب الیہ ثانیا ولو اعطی ثانیا احب الیہ ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سہل ابن سعد، یہ روایت بخاری شریف کی 6438 نمبر ہے، کہ میں نے، سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو مکہ مکرمہ میں ممبر پر بیٹھ کر یہ فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے لوگو، یا فرمایا کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر آدم کی اولاد کو، یعنی انسان کو، ابن آدم سے مراد انسان ہے، کو ایک وادی کس کو کہتے ہیں؟ 4 پہاڑوں کے درمیان جو بڑا میدان ہوتا ہے، اور یہ میدان بعض اوقات ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں کلومیٹر پر، جیسے ہمارے وادی مہران کہلاتی، کتنا بڑا پورا صوبہ ایک اس وادی کے اندر، بلکہ پنجاب کا بھی بہت سارا حصہ اس میں شامل ہے۔ تو وادی، پہاڑوں کے درمیان کے جو میدان ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔
تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کی اولاد کو ایک وادی پوری سونے سے لبالب بھر کر دے دی جائے، اتنا سونا دے دیا جائے، کھربوں ٹن سونا بنتا یہ، کھرب ہا ٹن، اتنا سونا دے من ذہب، احب الیہ ثانیا، تو وہ دوسری وادی کا خواہش مند ہوگا، اب کہے گا ایک اور ہونی چاہیے، اور اگر وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا، اگر اس کی یہ خواہش ہی پوری کر دی جائے اور ایک اور وادی بھی سونے سے بھر کے دے دی جائے، احب الیہ ثالثاً، یہ کہے گا کہ ایک تیسری ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ انسان کی خواہش اور اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی، چاہے لامحدود چیز اس کو مل جائے۔ تو پھر فرمایا کہ وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ مٹی سے مراد قبر کی مٹی، یعنی انسان جو ہے وہ قبر میں جا کر ہی اس کا سلسلہ ختم ہوگا۔ جب تک دنیا کے اندر ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مزید کی طلب، مزید کی طلب، مزید کی طلب۔ اور کہا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تاب، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی جو اس ہوس کی دنیا سے نکل کر اس حل میں مزید زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کی دوڑ سے نکل کر کسی عافیت والے توبہ کر لیتا ہے اور ایک عافیت کے ساتھ اطاعت کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس رستے کے اوپر استقامت کے ساتھ چلاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے وقت کا اختتام ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے۔ 6 احادیث الحمدللہ آج ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو کم سے کم اتنی کی کوشش رہے گی۔ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے لیے، اپنے مرحومین کی دعا کے لیے خاص طور پر کہا ہے۔ میری عزیزہ ہیں، انہوں نے اپنی ممانی کے لیے کہا ہے، کسی نے کسی کے لیے کہا ہے، کسی نے کسی کے لیے کہا ہے۔ تو ہم اپنی دعا کے اندر ان تمام مرحومین کو اور ان کے لواحقین کو جن کو صبر کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اپنے اولاد کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اور آج کوئی 2-3 منٹ کی تاخیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ جو ہے بالکل وقت کے اوپر شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک رائے اور ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ چھوٹا موٹا کوئز لے لیا کریں، اس کے ہم انشاءاللہ اگر نظام بن جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے ذرا آپ کو اس بات کا احساس رہے گا کہ آپ کسی باقاعدہ کورس کا حصہ ہیں، اور یہ صرف کوئی بیان نہیں ہے۔ ایک تو عام بیان ہوتے ہیں، ہمارے بیانات آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ ایک تعلیمی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک تعلیمی کورس ہے۔ اس کا انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں آخر میں البرہان کی طرف سے۔ اور میں تو ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کی جو سرٹیفکیٹ کی مختلف شہروں کے اندر اس کی تقریب ہونی چاہیے، ایک صوبے کی سطح پر ایک جگہ ہو جائے، دوسرے صوبے کی سطح جو ساتھی آ سکتے ہیں باقیوں کو ای میل کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ ایک باقاعدہ ان احادیث کو سمجھ رہے ہیں، باقاعدہ سیکھ رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو ایک تعلیمی نظم میں رہنے کا ایک آپ کو فائدہ محسوس ہوگا، باقاعدگی بھی اس سے آئے گی۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 25 اپریل کو شاید پہلا روزہ ہو، اس کا امکان ہے۔ تو اس کی تیاری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ بات چیت ہوگی، اور ہم ایک پروگرام لانچ کریں گے اللہ نے چاہا، رمضان ود البرہان، جو پہلے بھی ہوتا رہا اور لوگوں نے اسے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس دفعہ ظاہر بات ہے جو حالات ہیں تو شاید وہ ہمیں آن لائن ہی کرنا پڑے، لیکن ابھی اس کی کچھ چیز پورے طور پر طے نہیں ہوئی۔ اس میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کچھ رمضان سے پہلے کچھ اس کی تیاری، اور رمضان کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلا جائے، جس سے یہ رمضان حقیقی معنوں میں ہماری زندگی میں کسی بڑی تبدیلی کی خبر، کسی بڑی تبدیلی کی نوید لے کر آئے۔ اور جو بچوں کے حوالے سے آپ لوگ کہتے رہتے ہیں، بہت فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے مائیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر وہ مائیں جو
امریکہ میں اور UK میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں ان کی طرف سے بڑا وہ ہے ایک اصرار ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ترتیب ہونی چاہیے، تو وہ بھی ہمارے مشوروں میں جاری ہے انشاءاللہ۔ اصل میں یہ سب کچھ اچھے طریقے سے اور زیادہ وقت دے کر ہو سکتا تھا اگر ہمارا پورا اس وقت ادارہ ان ریلیف ایکٹیویٹیز کے اندر زیادہ مصروف نہ ہوتا جو پورے ملک میں اس وقت جاری ہیں۔ 100 سے زیادہ مقامات انشاءاللہ یہ 100 ہو جائیں گے جہاں پر اس وقت ہماری طرف سے کام ہو رہا ہے اور دور دراز چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں اور راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے دوا لے کے دے رہے ہیں اور چیزیں، تو ایک بہت بڑا حصہ البرہان کا وہ ان کاموں میں مشغول ہے اور وہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اس سے بھی ہم نگاہ نہیں ہٹا سکتے۔ اس لیے کچھ آن لائن ایکٹیویٹیز جتنی بھرپور طریقے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے تھی اس میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو رہی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ یہ ایک آپ تک پہنچنے کا ایک نظریہ ہے اور آپ لوگوں نے جس ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا ہے وہ مزید ہمیں تقویت دیتا ہے کہ ہم اس ذریعے کو انشاءاللہ ان دنوں میں خاص طور پر زیادہ زیادہ استعمال کریں۔ تو آپ لوگوں سے مجھے دعاؤں کی خصوصی گزارش ہے، ابھی ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن آپ لوگ خاص طور پر دعا کریں، اور جو ساتھی خاص طور پر سارے اس کام میں مشغول ہیں، جو ریلیف ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں، جو اس کی بہت مشکل ذمہ داریاں ہیں، دور دراز کے سروے کر رہے ہیں، محتاجوں تک پہنچ رہے ہیں، ان تک چیزیں پہنچا رہے ہیں، پہاڑوں پر کام کر رہے ہیں، ان سب کو ضرور اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا ذا القوۃ المتین، یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے پڑھنے سننے پڑھانے کو قبول فرما لے، اور یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں کے اندر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ایک والہانہ اور ایک عاشقانہ تعلق نصیب فرما دے۔ آپ کے ان مبارک ارشادات کو یا رب العالمین اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے، اپنے والدین کے لیے کہا ہے، اپنی اولادوں کے لیے کہا ہے، اپنے لیے کہا ہے، یا رب العالمین تو سب سے باخبر ہے، اور یا اللہ تو ان کی تمام ضروریات اور ان کے تمام مسائل حل کرنے پر تو ہی قادر ہے۔ یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو پورا فرما دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے۔ جو چاہتا ہے یا رب العالمین، اگر وہ اس کے لیے مناسب ہے تو اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے تو یا اللہ وہ اس کو عطا فرما دے، ورنہ اس کے دل کو اس چیز سے صبر عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا ذا القوۃ المتین، اس وبا کو پورے عالم سے ختم فرما دے، پورے عالم سے ختم فرما دے، پورے عالم سے ختم فرما دے۔ یا اللہ لوگوں کو معمول کی زندگی کی طرف واپس لے جا، اور یا رب العالمین جو لوگ اس آزمائش میں جو لوگ بیچارے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہیں، یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، یا احکم الحاکمین، ہمارے پاس اس وقت زندگی کی جو گھڑیاں باقی ہیں یا اللہ اس کو خیر کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے ایک ایک لمحے کو یا اللہ اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو ساتھی یہ ساری خدمت کر رہے ہیں یا رب العالمین ان کی اس خدمتوں کو قبول فرما لے اور ان کو اس کے اوپر بہت ہی اجر جزیل عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔